جب اللہ کا قرآن پیغمبر کا فرمان زندگی میں نہ ہو پھر باپ ذلیل ہوتے ہیں، پھر مائیں ذلیل ہوتی ہے۔ حاجی صاحب نے اپنا تذکرہ لکھا کہ میں مکہ مکرمہ کے اندر ایک مرتبہ حج کے دوران تھا، ایک عالم دین بیٹھا وہاں بیان کر رہا تھا، وہ بیان کر رہا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگو ماں باپ کی خدمت کرنا، بالخصوص جب وہ بوڑھے ہو جائیں پھر انہیں اف نہ کہنا، اون نہ کہنا، پھر نرم پہلو ہمیشہ جھکا کے رکھنا۔ جب یہ بات کرتا عالم دین کے ہاتھ کانپتے تھے، عالم دین کے چہرے سے رنگ اڑ جاتا تھا، رنگ اس کا پھیکا پڑ جاتا تھا، زبان پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، خشکی ہو جاتی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ عالم دین بات کرتا ہے، جب بوڑھے ماں باپ کی بات آتی ہے اس کے ہونٹ کیوں کانپتے ہیں، جسم پہ لرزہ کیوں ہوتا ہے۔ بیان ختم ہوا، لوگ اٹھ کے جانے لگے، رات کا ٹائم تھا۔ میں نے اس عالم دین کو چائے کی دعوت کی، بڑے اصرار کے بعد اس نے اقرار کیا، ہماری دعوت کو قبول کیا۔ باہر اس وقت ہوٹل کھلے تھے، حج کا موسم تھا، دن رات کھلے ہوتے تھے۔ باہر گئے، ہم چائے پینے لگے۔ چائے پینے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے جب بوڑھے ماں باپ کی بات کی، آپ کے ہاتھ کانپنے لگے، آپ کی زبان کانپنے لگی، آپ کے ہونٹ کانپنے لگے، آپ کا چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، خیریت سے ہے؟ پہلے تو بتا نہیں رہے تھے، پھر بعد میں بتایا جی بات یہ ہے میرے ماں باپ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی، صرف میں اکلوتا بیٹا پیدا ہوا۔ میرا باپ ایک فیکٹری کے اندر ملازم تھا، 200 روپے تنخواہ لیتا تھا، مجھے اس نے مسجد کے اندر دین پڑھنے کے لیے بھیجا، میں قرآن پڑھ گیا، کچھ کتابیں پڑھ گیا، لیکن میں نے یاروں دوستوں کے ساتھ میری گپ شپ ان کے ساتھ تھی جو کالجوں کے اندر یونیورسٹی کے اندر پڑھتے تھے۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا، میں نے ابے کو کہا ابا میں نے سکول پڑھنا ہے، کہا بیٹا یہ دین پڑھو، کہا میں نے سکول پڑھنا ہے۔ پھر مجھے سکول کے اندر داخلہ کرایا، پھر میں کالج تک پہنچا، پھر ابے نے کہا بیٹا میرا دل چاہتا ہے تو عالم بن جاتا۔ میں نے کہا نہیں ابا میں نے کالج کے اندر جانا ہے۔ ابا مان گیا، اس نے وہاں اوور ٹائم لگانا شروع کر دیا، 200 کی بجائے 225 تنخواہ ملنے لگی۔ غربت کا دور تھا، میری اماں گھر کے اندر موم بتیاں بناتی، موم بتیاں بیچ کے پیسے اکٹھے کرتی، میرے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ وردی کا انتظام کرتی، میرے لیے کتابوں کا انتظام کرتی، ابا میری فیس کے پیسے دے دیا کرتا۔ میں پڑھنے لگا، میں نے کالج میں جناب پاؤں رکھا، میرے اندر سے نماز گئی، میرے اندر سے روزے کی اہمیت گئی، دینداروں کی محبت گئی، میرے اندر سے زکوٰۃ کی اہمیت گئی۔ مجھے سب کچھ ختم کر کے میں نے دنیا کمانا، دنیا کی خاطر لوگوں کو اٹھنا بیٹھنا دیکھا، مجھے ہوا لگی کہ دنیا داری کو میں نے ترجیح دی اور دین کو پیچھے کر دیا۔ پھر میرے ماں باپ کہتے رہے، مجھے بات سمجھ نہ آئی، بالآخر میں فارغ ہوا، پھر میری نوکری لگی، افسر لگا، 350، پھر اس کے بعد ترقی ہوئی، 500 تنخواہ اس وقت بڑی تنخواہ تھی۔ میرے ناز میرے نخرے لوگ دیکھتے، میرا لباس دیکھتے۔ پھر میری ماں نے کہا بیٹا تیری خالہ کی بیٹی ہے، بڑی شریف ہے، بڑی باحیا ہے، بڑی با پرد ہے، تیرا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اماں کیسی بات کرتی ہو، میں کالج کا پڑھا ہوا، میں اتنا بڑا افسر، نہ اس کو ڈانس آئے، نہ اس کو گانا بجانا آئے، نہ اس کو تھڑکنا ناچنا آئے، نہ اس کے بعد رب لچھن اس کو آتے ہوں، میں تو کوئی فیشن ایبل لیڈی ہی لوں گا۔ باپ نے سمجھایا، ماں نے سمجھایا، بات سمجھ نہ آئی۔ پھر میں نے ایک عورت پسند کی جو ناچنے والی تھی، گلوکارہ تھی، میں نے اس کو پسند کیا، ابے کو آگے ضد کر کے بیٹھا اسی سے شادی کروں گا۔ اب بیوی میاں دونوں مشورہ کرتے ہیں۔ اب میری ماں نے کہا جی بچہ بڑا ہے، برسر روزگار ہے، کہیں ہم ضد کریں تو خود جا کر نکاح کر لے گا، اچھا ہے ہم ہی مان لیں۔ میں نے شادی کر لی، فیشن ایبل لیڈی، دنیا دار بیوی، وہ دنیاوی تعلیم تھی، اس کے پاس دین کی تعلیم نہیں تھی۔ جو دین کی تعلیم ہوتی تو ماں باپ کے حقوق سے منتی، ساس سسر کے حقوق سے منتی۔ کہا جی بس پھر کیا ہوا، میرا ابا فیکٹری گیا، سلنڈر پھٹا، ابے کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی، ابا نبینا ہو گیا۔ پھر میری بیوی نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، ایک ایک بات پہ ٹوکتی، ایک ایک بات پہ تانے دیتی، میرے ماں باپ شکایت کرتے، لیکن میری آنکھوں کے اوپر بیوی کی محبت کا ایسا پردہ پڑا ہوا تھا، میں ایک بات نہ سنتا۔ میں کہتا آپ بوڑھے ہو، آپ سٹھیا گئے ہو،
میری بیوی کی شکایتیں کرتے ہو، میری بیوی پڑھی لکھی ہے۔ پھر رات کو میں سویا ہوا تھا، میرے ابے کو پیاس لگی، پانی پینے کی خاطر اٹھا اور جا رہا تھا، نبینا تھا، نظر نہیں آتا تھا، سٹول آگے رکھا تھا، پاؤں جو الجھا، دودھ کا گلاس تھا، دودھ نیچے گر گیا، میری بیوی کی آنکھ کھلی، کہا بڈھے تجھے شرم نہیں آتی بچوں کا دودھ چوری پیتے ہوئے، روز بچوں کا دودھ چوری پیتے ہو، تمہاری جو ہے گھر والی الگ چوریاں کرتی ہے، تم الگ چوری کرتے ہو۔ اب میرا ابا خاموش بیٹھا تھا، میری اماں اٹھی، کہا بہو چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو رہی ہے، یہ تو مجھے بتا کے گیا یہ پانی پینے جا رہا تھا۔ کہا تو بھی چپ ہو جا بڈھی، ساری رات کھانستی ہو، سارے گھر کو تم نے خراب کر کے رکھ دیا۔ دونوں میاں بیوی نے زندگی اجیرن کر دی ہے۔ وہ جملہ نہیں تھا جو میرے ماں باپ کو نہ کہا گیا، کہا میں سن رہا تھا، میں جاگ رہا تھا، لیکن بیوی کی محبت کا پردہ ایسا تھا، میری بد اخلاقی کا عالم یہ تھا، میں نے ایک مرتبہ بیوی کو ٹوکا تک نہیں، بیوی کو جملہ تک نہیں کہا۔ جب ماں باپ نے دیکھا کہ بیٹا جاگ رہا ہے، آج بیٹا اتنا سنگ دل ہو گیا، صبح اٹھے، میرا ماموں آیا، میرے ابو کو لے گیا، میری اماں کو لے گیا، دونوں چلے گئے۔ پھر میں رہنے لگا، میری بیوی فوت ہوئی، پھر میری آنکھ کھلی۔ پھر قصہ مختصر، میں نے ایک ہمسائے کی بچی سے شادی کی، وہ قرآن کی قاریہ تھی، وہ دین کی داعیہ تھی، سمجھدار تھی، تہجد گزار تھی، یہ آیت پڑھتی تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک مرتبہ یہ پڑھ رہی تھی، میں سن رہا تھا، میرے کانوں کے اندر یہ آواز گئی، میں نے کہا لگتا ہے اللہ نے تجھے خاطب کیا ہے، تجھے یہ خطاب دیا ہے، تو نے ماں کو ستایا، تو نے ابے کو ستایا۔ میں رونے لگا، بیوی آئی، حافظ قرآن تھی، کہا کیوں روتے ہو؟ میں نے ساری سٹوری سنائی کہ یوں ابے کو میں نے ذلیل کیا، یوں میں نے اماں کو ذلیل کیا، اماں روٹھ گئی، ابا روٹھ گیا۔ کہا جاؤ، آج بھی دیر نہیں ہوئی، ابے کو مناؤ، اماں کو مناؤ، میں خدمت کروں گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ نوجوانوں، اب بات میری غور سے سننا، جب کہتا ہے میں گیا، ماموں نے کہا مہینہ ہو گیا، تیرے ماں باپ تو ہم سے چھٹی لے کے پھر بیٹے کے پاس جا رہے ہیں، چلے گئے تھے۔ پھر میں در بدر گھومنے لگا، اشتہار دینے لگا، تھانے میں ایک تصویر دی، میرے اماں ابا کو ڈھونڈ کے دو۔ ایک پولیس والے نے 3 دن بعد بتایا قبرستان میں ایک بندہ بیٹھا ہے، تیرے ابے کی شکل کا لگتا ہے۔ بھاگا دوڑا میں پہنچا، میرا ابا نہیں تھا، وہ میرا چاچا تھا۔ چاچے کے پاؤں میں گر گئی آتا ہے کہ رونے لگا، کہا چاچا اتنا عرصہ ہو گیا ماں باپ کی صورت نہیں دیکھی، آج مجھے پچھتاوا ہے، میرے امی ابا کا پتہ بتا دے، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ چاچے کے موٹے موٹے آنسو گرے۔ ایک قبر کو مخاطب کر کے اس نے کہا، او بھائی اکرم تیرا افسر بیٹا آیا، بھائی بہبی زبیدہ تیرا بیٹا آیا۔ ایک قبر میں اماں سو رہی تھی، ایک قبر پہ ابا سو رہا تھا، میں بے ہوش ہو کے گر پڑا، ہوش آیا تو کہا بیٹا وہ آ رہے تھے۔ پھر خیال آیا کہ اس منہ سے بیٹے کے پاس جائیں، وہ پھر میرے گھر ٹھہر گئے، آخر دم تک تجھے یاد کرتے تھے، بیٹا آئے گا منائے گا، پر تو نے دیر کر دی۔ آج کا دن ہے، آج ماں باپ یاد آتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو یاد کر کے روتا ہوں۔ نوجوانوں، تیرے اخلاق اتنا بدترین ہو گئے، تیرے گھر میں تیرے ماں باپ زندہ ہیں، جنت کمانے کا اللہ نے تجھے ایک بہترین راستہ دیا ہے، لیکن دن رات بیوی کی خاطر ماں باپ سے جھگڑتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ پیغمبر کا فرمان ہے، حق ہے، سچ ہے، یاد کرنا، دل کی تختی پہ لکھنا۔ حضور نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ میں محمد تمہیں یہ فرمان دے کے جا رہا ہوں، ماں باپ کو تم راضی کر لو، فرش کے اوپر مصطفیٰ راضی ہو جائے گا، عرش پہ اس کا خدا راضی ہو جائے گا۔ نوجوانوں، ہمارے اخلاق بڑے بھیڑے ہو گئے، اخلاق بڑے گھٹیا ہو گئے۔ آج بوڑھے ماں باپ کو ہم نے بہت ستایا ہے۔ یہ مہنگائی، یہ پریشانیاں، یہ سارا حکمران کا قصور نہیں۔ کچھ اپنے گریبان میں رات کو بیٹھ کے جھانکا کرو کہ میں نے کیا کیا ہے، میرے اندر کون سے اخلاق ہیں، کون سا ہمسایہ مجھ سے خوش ہے، کون سی اولاد کے میں نے دین کے حقوق پورے کیے، کس بیوی کے میں نے حقوق پورے کیے، ماں باپ کتنا مجھ سے راضی ہو کے گئے ہیں۔ جس کے ماں باپ ناراض ہو جائیں، ناراض ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائیں، پھر سمجھ میں آئے یار مولوی نے بات تو سچ کی، حق کی ہے، ماں باپ کے بغیر تو اندھارا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، اتفاق ہے، مرنے والوں کی قدر زیادہ ہے، زندہ کی قدر نہیں۔ زندگی میں ماں باپ کتنا پریشان ہیں، کتنا دکھی زندگی ہے ان کی، یہ بیچارے
اور مرنے کے بعد یہ اتنا خرچے کرتا ہے، ان کے پیچھے روتا پھرتا ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جن کے فوت ہو گئے ابھی اللہ کی جو دی ہوئی شریعت ہے بڑی وسیع ہے، ابھی بھی دیر نہیں ہے، ابھی بھی دیر نہیں ہے، جا کے قبر کی زیارت کرنا تمہارا کام ہے، رات کو اٹھ کے قل شریف 3 مرتبہ پڑھ کے ابے کو ثواب پہنچانا تمہارا کام